الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ على كل شيء قدیر. یہ دوسرا رکوع ہمارا ختم ہوا. یہاں پر شروع میں کچھ باتیں ہماری گزشتہ چل رہی تھی منافقین کے بارے میں، کہ منافقین کی بری خصلتوں کو بیان کیا تھا اللہ پاک نے، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ اصل میں ایمان لانے والے ہوتے نہیں ہیں منافق لوگ. اور بھی کچھ بری عادتیں ان کی بیان کی تھی کہ وہ لوگ اللہ پاک کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے دل میں جو ہے وہ اسلام اور ایمان کے بارے میں شک تھا، بیماری تھی، جس کی بنا پر جو ہے وہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا. ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وہ لوگ زمین میں فساد مچاتے تھے، اور یہ بری خصلتیں اور بری عادتیں منافقین کی چل رہی تھی. آخر میں دو مثالیں باقی تھیں ان کی. یہاں پر اللہ پاک نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، بڑی دلچسپ ہے، بڑی بہترین مثالیں ہیں. اس میں پہلی جو مثال ہے وہ کفار کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، اور دوسری جو مثال بیان فرمائی ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یہاں سے یہ منافقین کے بارے میں ہے جو بین بین ہے، بیچ بیچ میں لٹکے ہوئے. اور پہلی جو مثال ہے یہاں سے بیان فرمائی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا. یہاں سے پہلی مثال کافروں کے بارے میں بیان فرمائی. کافروں کو تو جو ہے وہ اسلام سے، ایمان سے جو ہے سرے سے ہی کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا سرے سے. ان کی ایک بڑی بہترین اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی کافروں کی، کہ یہ مثال کو ہم آسان الفاظ میں یوں سمجھتے ہیں، اپنی زبان میں آسان الفاظ میں ہم سمجھیں. سب سے پہلے مثال کو تو وہ یوں سمجھیں گے کہ ایک جماعت اندھیری رات میں کسی جگہ سفر کر رہی ہے، کہیں پر سفر کر رہی ہے. وہ اچانک سے جو ہے وہ اندھیرا ہے، آس پاس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اب وہ جماعت کے اندر سے کچھ لوگ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے روشنی نظر آ جائے، یا کچھ ہم اس کے بارے میں محنت کریں کہ کچھ روشنی ہم کو دکھے تاکہ ہم راستہ پار کر لیں، منزل مقصود تک پہنچ جاوے. اور کچھ لوگوں کو آگ نظر آتی ہے یا کچھ لکڑیاں نظر آتی ہے جس میں وہ آگ روشن کرتے ہیں، آگ کو جلاتے ہیں تاکہ اس کو صحیح راستے کی رہنمائی مل جائے، ہدایت مل جائے. تو جیسے ہی ان کو لکڑیاں ملتی ہے اس میں آگ جلاتے ہیں، اور آگ جلا کر ان کو فائدے کی کچھ امید نظر آتی ہے کہ بھائی ہاں چلو اب آگ جل گئی، اب کچھ فائدہ ہو جائے گا کہ بھائی اس سے ہم راستے کو پار کر لیں گے. جیسے ہی آگ روشن ہوتی ہے تو آگ تو روشن ہو گئی باہر سے، لیکن اچانک سے ان کے اندر کی آگ بجھ جاتی ہے، اندر کی روشنی سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ کافروں کی مثال اللہ پاک دے رہا ہے کہ کافروں نے جو اوپر بتایا تھا نا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، وہی لوگ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں. یہ ان کی مثال کافروں کی، کہ ہدایت کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، گمراہی خرید لی تھی کافروں نے. شروع میں تو روشنی تھی نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا اس سے پہلے جہالت تھی، فساد تھا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے.
کوئی بیٹے کی خوشخبری سنتے تو اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے، اور خون بہانا جو ہے اس زمانے میں عام تھا، اس نبی سے پہلے. تو اس زمانے میں تو روشنی اور ہدایت تھی ہی نہیں. اب جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو اب ظاہر سی بات ہے ہدایت ہو گئی، ایک روشنی ہوئی، دعوت حق چلی لوگوں کے درمیان میں. تو جیسے ہی ہمارے نبی کو نبی بنایا تو نبی بننے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اپنی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، اپنے بڑپن کی وجہ سے جو ہے وہ انکار کر دیا دعوت کا. پہلے تو روشنی نہیں تھی تو وہ روشنی کی تلاش میں تھے، کہیں سے سیدھا راستہ مل جائے، کہیں سے ہدایت مل جائے. لیکن جیسے ہی نبی کو نبی بنایا، روشنی مل گئی، ان کو ہدایت مل گئی، تو باہر کی تو جو ہے وہ ہدایت تھی ان کے پاس. جیسے مثال دی نا کہ باہر کی ان کو آنکھ تو مل گئی، اور جیسے ہی فائدے کی امید نظر آئی تو ان کے اندر کی آنکھ بجھ گئی. یہ کافروں کی مثال، جیسے وہ کافروں میں ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو لہب ہے. یہ کافر تھے اس زمانے میں بڑے بڑے، جو بس صرف اسی در پہ رہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کیسے تکلیف پہنچانی، بس اسی کے در پہ وہ رہتے تھے. یہ ان کی مثال ہے، اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کی جماعت تھی، ان کی مثال. تو پہلے تو ان کے پاس روشنی نہیں تھی، بعد میں نبی بنایا، نبوت کے بعد ان کو ایک روشنی ملی اللہ کی طرف سے، ہدایت کی. تو پھر کیا کیا، حسد اور تکبر کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اپنے اندر کی روشنی بجھ گئی. خارج میں، باہر میں روشنی ملی تو باطن میں، اندر میں روشنی بجھ گئی، ختم ہو گئی. تو یہ وہ کافروں کی مثال بتا رہے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ کو روشن کیا، آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، جب آگ روشن ہوئی، ما حولہ، ماحول کو یعنی ارد گرد کو، آس پاس کی چیزوں کو آگ نے روشن کیا. ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ پاک نے ان کی روشنی کو، ان کے نور کو چھین لیا، سلب کر لیا. اللہ ان کے نور کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں اور تاریکیوں میں چھوڑ دیا اللہ پاک نے. لا يبصرون، جس میں وہ دیکھ ہی نہیں سکے. آگ کے ذریعے سے بظاہر تو روشنی نظر آئی ان کو کہ چلو بھائی ہم نے محنت لکڑی جمع کی، آگ جلائی، اور پھر ایک آگ روشن ہوئی. اب فائدے کی امید ہم کو دکھ رہی ہے کہ بھائی ہم کو راستہ مل جائے گا، پار ہو جائیں گے ہم. تو باہر سے تو ان کو روشنی مل گئی، لیکن جیسے ہی باہر کی روشنی ملی، اندر کی روشنی ختم اللہ نے کر دی. کافر ہو گئی، اندر کی روشنی سلب کر لی. کہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ بھٹک رہے تھے شروع میں، پھر جیسے ہی ہمارے نبی کو نبی بنایا تو نبی بننے کے بعد بجائے ہدایت کو قبول کرنے کے، وہ کیا کر رہے ہیں، سرکشی میں، نافرمانی میں اتر گئے. ان کو پریشان کرنے میں، نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، عناد ضد کی وجہ سے، کہ اندر کی روشنی ان کی سلب ہو گئی، یہ ساری وجوہات کی بنا پر. تو یہ وہ ان کافروں کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ آگ جو ہے ان کو ملی، آگ جلائی، آس پاس نے آگ نے جو ہے وہ آس پاس کے ماحول کو جو ہے وہ روشن کیا. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو چھین لیا. اور ان کو کیا کیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، کہ وہ اپنے حسد، تکبر اور ضد کی وجہ سے جو تھے نا، اپنے کفر میں تھے، تو اللہ نے ان کو اسی اندھیرے میں چھوڑے رکھا کہ جاؤ تم اندھیرے میں ہی رہو. اللہ پاک نے ایک روشنی تو دی، لیکن تم نے کیا کیا کہ وہ روشنی کو پسند نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، تو جاؤ اب اسی میں رہو. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، کہ اللہ نے ان کو تاریکی میں اور اندھیرے میں چھوڑ دیا تاکہ وہ اسی میں رہے، دیکھ بھی نہ سکے. لا يبصرون، کہ وہ دیکھ بھی نہ سکے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ کیا ہو گئے، صم بکم، بہرے ہو گئے، بکم گونگے ہو گئے، اور عمی اندھے ہو گئے. فہم لا یرجعون، کہ وہ لوگ واپس لوٹنے والے نہیں، واپس لوٹیں گے نہیں. اب صم، اس کا مطلب بہرا، اصم کہتے ہیں بہرے کو، یہ صم اس کی جمع ہے. اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، اپنی زبان میں کہتے ہیں بوبڑا، بول نہیں سکتا ہو ایسا. بکمن، اب کمو کی جمع بکمن یعنی گونگا. اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، اس کی جمع ہے عمیون، یعنی آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو یا زبان سے بول نہ سکتا ہو. صمم، بہرا ہو، کانوں سے سن نہ سکتا ہو. یہ تین چیزیں بتائی ان کے بارے میں کہ یہ لوگوں نے کیا کیا، کہ یہ لوگوں نے جو ہے وہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو چھوڑ رکھا تھا اندھیرے میں، روشنی ملنے کے بعد بھی روشنی کو قبول نہیں کیا،
باہر سے اللہ نے روشنی بتا دی لیکن اندر سے اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا، تو یہ کیا ہو گئے؟ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے اور اندھے ہو گئے کہ یہ لوگ واپس لوٹ کر آنے والے اب نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہو گئی جو ہے وہ کفار کے بارے میں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ہدایت کو بیچ دیا تھا، گمراہی کو خرید لیا تھا، ایسے کافر تھے۔ دوسری مثال آ رہی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا اس جیسی مثال، اس بادل جیسی، او کصیب من السماء جو آسمان سے برس رہا ہو، یا اس بادل جیسی مثال ہے جو آسمان سے برس رہا ہو، فیہ ظلمات اس میں کچھ تاریکیاں ہوں، کچھ اندھیرا ہو، ورعد اور کچھ گرج ہو، بادل کی گرج جو ہوتی ہے، ورعد کچھ گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، اور اس میں کیا ہو؟ بادل میں بجلیاں ہوں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوستے ہیں بادل کی گرج کی وجہ سے، من الصواعق وہ گرج کی وجہ سے بادلوں کی، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، حذر الموت موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے کہیں موت نہ آ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ پاک جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ پاک جو ہے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ دوسری مثال جو ہے منافقین کے بارے میں، جو بین بین بیچ بیچ میں لٹکتے ہیں نا، باہر سے اپنے آپ کو جو ہے اسلام کو ظاہر کرنا، اندر سے اسلام کے خلاف دشمنی کو چھپانا، یہ منافقین کی جو عادت، ان کے بارے میں یہ مثال اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ ان کی مثال کو اپنے آسانی الفاظ میں یوں سمجھے کہ آسمان سے ایک بارش نازل ہو رہی ہے، آسمان سے بارش، وہ کون سی بارش ہے؟ قرآن کریم کی بارش اتر رہی ہے آسمان سے، جس میں ہدایت ہے، تعلیمات ہے، فضائل ہے، احکام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کریم میں قرآن کی شکل میں اتر رہی ہے آسمان سے۔ فیہ ظلمات، اس میں کچھ تاریکیاں ہیں، بادل کی گرج ہے، بجلی ہے۔ یہ سب کی مثال کیوں دی اللہ پاک نے؟ کیونکہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو پھر اب ایک دعوت حق جو ہے وہ چل رہی ہے، حق کی دعوت لوگوں میں پھیلنے والی ہے، ہمارے نبی کو نبی بنانے والے ہیں، اللہ رسول بنانے والے ہیں، اب ایک دعوت چلے گی حق کی، انقلابی دعوت، جس میں پورے نظام کو بدلا جائے گا، پوری دنیا کا نظام اب چینج ہوگا، بدلے گا، تو اس کے اندر جو ہے کچھ تاریکیاں آئیں گی، کچھ اندھیرے آئیں گے، اہل باطل اور کفر یہ سب الگ ہو جائیں گے، مشرک لوگ الگ ہو جائیں گے، اسلام کے خلاف جو ہے وہ دشمنی کرنے لگیں گے۔ تو ان کی مثال کافروں کی، منافق کی مثال کیا دی؟ آسمان سے بارش برس رہا ہے، یعنی قرآن کی شکل میں آسمان سے اللہ پاک بارش کو اتار رہا ہے، اور جیسے ہی بارش اتر رہا ہے تو پھر اب کافروں سے مقابلہ بھی کرنا ہے، منافقوں سے، مشرکوں سے مقابلہ بھی کرنا ہے، تو اس کی مثال یوں دی اللہ پاک نے، ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم، کہ وہ لوگ جو ہے منافق اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، یعنی ٹھوس لیتے ہیں، من الصواعق بادل کی گرج کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، کہ ان کو موت کا ایک ڈر رہتا ہے، اور موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں، کہ جیسے ہی بجلی زیادہ گرجتی ہے نا تو بجلی کی گرج سے موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ پاک تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے گھیرے میں ہے یہ لوگ، کافر لوگ، منافق لوگ اللہ کے گھیرے میں، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ کی نظر سے یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، اللہ جو ہے جب تک نہیں پکڑتا ہے وہاں تک نہیں پکڑ، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اللہ نے، جیسے اللہ ان کو پکڑنے پر آئیں گے تو پھر کسی سے بچ نہیں سکے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکے گی اللہ کی پکڑ سے، یہ کافروں کو، منافقوں کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے ان کو۔ تو یہ دو مثالیں بتائی، ایک اوپر جو مثال دی وہ کفار کے بارے میں تھی، یہ دوسری جو مثال ہے او کصیب من السماء سے، یہ منافقین کے بارے میں جو بین بین بیچ بیچ میں لٹکتے ہیں، کہ وہ لوگ جو ہے وہ آسمانی جو ہدایت آتی ہے نا، آسمان سے جب بارش آتی ہے ہدایت کی، قرآن کی، تو اس میں جو ہے وہ کچھ اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد بادل کی گرج ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ کفار سے جنگ کرنا، قتل و قتال کرنا، یا کفار کے بارے میں جو حالات آنے والے ہیں مسلمانوں کے، کہ یہ ساری چیزیں پیش آنے والی ہے اسلام کے اندر،
تو یہ ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آتی ہیں نا، جن کا اسلام، جن کا ایمان جو مضبوط ہوتا ہے، ان کی صفت جو پہلے بیان کی، پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا متقین کے بارے میں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان کے بارے میں جو مثال ہم نے پڑھی، تو وہ لوگ تو وہ تھے جو خوش نصیب لوگ تھے کہ ان لوگوں نے جو آسمان سے ہدایت قرآن کی شکل میں نازل ہوئی اس سے پورے کے پورا فائدہ اٹھایا، تو متقین لوگ بن گئے۔ لیکن یہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آسمان سے جو ہے قرآن کی شکل میں جو ہدایت نازل ہوتی ہے، اللہ نے پورا کے پورا جو ہدایت جو ہے وہ برسایا آسمان سے قرآن کی شکل میں، احکام، فضائل، مسائل، ساری چیزیں، تو اس سے کیا کرتے ہیں، یہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ اسلام کا ایک زور دکھتا ہے کہ بھئی چلو آسمان سے اتنی ساری ہدایت آ رہی ہے ہمارے نبی پہ، تو یہ منافق لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی اسلام کا جو زور بڑھ رہا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو سچے پکے مسلمان۔ منافق لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں، سچے مسلمان۔ جہاں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اسلام کے خلاف ہو تو پھر وہیں پر رک جاتے ہیں، وہیں ایک جگہ ٹھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی مثال بیچ بیچ میں لٹکنے والوں کی، کہ آسمان سے اللہ نے بارش جس کی جو ہے نازل فرمائی، اب اس میں کچھ اندھیرے بھی ہے، بادل کی گرج بھی ہے، اور وبرقن، بجلی بھی چمک رہی ہے، کافروں سے مقابلہ بھی کرنا ہوگا، جنگیں کرنی ہوگی نبی کو، صحابہ کو۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا منافق، تو وہیں پر اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے ہیں، وہیں ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ پاک تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک جو ہے وہ ان کی قدرت بصارت کو، دیکھنے کی طاقت کو جو ہے وہ اچک لے، چھین لے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو جو ہے وہ ان کی دیکھنے کی طاقت کو اچک لیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ہوتا یہی ہے کہ جب ان کے سامنے جو ہے وہ کچھ روشنی نظر آتی ہے ان کو، مشوا فیہ تو اس میں چل دیتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں کہ جہاں کچھ اسلام کے بارے میں کچھ روشنی نظر آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ دکھا، کوئی کرامت نظر آئی، یا کچھ جنگ ہوئی، جنگ کے اندر اللہ پاک کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مسلمان جیسے جنگ بدر کے اندر سن ہجری 2 میں جو جنگ بدر ہوئی، اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جتایا فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھیج کر، تو مسلمان لوگ جیت گئے۔ تو یہ جیت دیکھ کر یہ منافق لوگ جو بیچ بیچ میں لٹک رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے کہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کے ساتھ چل دیتا، ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، تو اسی کے ساتھ چل دیتے ان کے ساتھ میں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب کوئی روشنی ان کو نظر آتی ہے، مشوا فیہ تو اسی میں چل دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے سامنے کوئی اندھیرا آ جاتا ہے، کوئی تاریکی آ جاتی ہے، قَامُوا، تو وہیں پر ٹھٹک کر رہ جاتے، ایک جگہ پر کھڑے رہ جاتے۔ وہی بات کہ بھئی جنگ میں کوئی چیز دکھی، مسلمان جیت رہے ہیں، کوئی معجزہ ظاہر ہوا، اسلام کا زور ہو رہا ہے، تو اس میں کیا کرتے، ان کے ساتھ ہو جاتے، مشوا فیہ اسی میں چل دیتے۔ اور جب کوئی ان کو اسلام کے خلاف کوئی چیز دکھتی ہے، ظاہر سی بات کافروں کے ساتھ رہیں گے تو اسلام کے خلاف باتیں ہوگی ان کے آس پاس میں، ان کے درمیان میں، اسلام تو یوں ہے، ہمارے نبی تو جھوٹے ہیں، ہمارے نبی تو جادوگر ہے، ایسی ایسی باتیں تو ہوئے گی ان کے درمیان میں، تو ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر اسلام کے خلاف باتیں نظر آئے گی ان کو۔ تو قومو، کہ جب کچھ اندھیرا نظر آتا ہے تو ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو، یعنی ان کے سننے کی طاقت کو اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو جو ہے چھین لیتا، لیکن یہ اللہ کی عادت نہیں۔ اللہ نے جو شروع میں پہلے بتایا تھا نا کہ اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ پاک کی عادت ہے کہ کوئی آدمی اگر صحیح راستے کی اور نیکی کے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس کے راستے کو آسان کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے اپنے ارادے میں، اپنے ارادے میں ہر انسان کو اختیار دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پیدا کر کے بس چھوڑ دیا بیکار، بلکہ ارادہ دیا ہے۔ اگر ارادہ اللہ نہ دیتا تو پھر قیامت ہی نہیں ہوتی، آخرت کا دن ہی نہ ہوتا، کوئی جزا فضا ہی نہیں ہوتی، پل صراط قائم نہیں ہوتا، جنت بھی نہ بنتی، جہنم بھی نہ بنتی۔ اگر اللہ پاک انسان کو ارادہ نہ دیتا تو، اختیاری ارادہ جس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو پیدا کیا ہے، اب پیدا ہوتے ہی آپ نے ایک چیز تو سمجھ لی ہے کہ اس پوری دنیا کو بنانے والی کوئی ذات ہے،
وہ چیز تو آپ نے سمجھ لی، بغیر کسی کے بتائے ہوئے یا بغیر کسی کی وحی کے، کوئی وحی بھی نہیں تھی، کسی نبی نے یا رسول نے بتایا بھی نہیں، اور خود ہم اپنی ذات سے پیدا ہوتے یہ تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ دنیا کو بنانے والی کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، اتنا تو ہم اپنی ذہن سے اپنی ذات سے خود سمجھ گئے۔ دوسری یہ چیز سمجھ گئے کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، یہ دو چیز سمجھ گئے۔ اب یہ دو چیز سمجھنے کے بعد ہم نے اللہ سے توفیق مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نے پڑھا نا سورہ فاتحہ میں پڑھی تھی اس وقت کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی تو ہدایت نصیب کر۔ یہ دو چیز تو اب ہم سمجھ گئے، اب آگے کی تو ہدایت توفیق اور دے ہم کو، تاکہ ہم اور چیزوں کو سمجھیں اور باتوں کو ہم اسلام کے بارے میں جانیں سمجھیں۔ تو اس توفیق کے اندر صراط مستقیم کی جو توفیق تھی اس کے اندر اللہ پاک نے یہ پورا کے پورا قرآن اتار دیا، لو یہ تمہارے سامنے ہدایت کو رکھ دیا ہم نے۔ اللہ پاک یوں کہتے یہ پورا کے پورا قرآن انسان کی ہدایت، اب اس کو دیکھو اور راستہ طے کرتے ہی چلے جاؤ، کرتے ہی چلے جاؤ۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ کسی کو کوئی نیکی کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ، اس ہدایت کا راستہ کوئی پسند کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی عادت ہے، اللہ پاک کی سنت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی برائی کا راستہ پسند کرتا ہے، گناہ کا راستہ پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں ڈھیل دے دیتے ہیں، اسی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا منافقین کی بری عادتوں میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری تھی، روگ تھا، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ پاک نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ اللہ پاک کی عادت ہے کہ اللہ پاک ان کی بیماری کو اور بڑھاتا چلا، کیونکہ ان کا ارادہ ہی اس میں بن گیا۔ تو یہ اللہ پاک کی، اور کوئی بیچ بیچ میں رہنا چاہے منافق کی طرح کہ مسلمانوں کا زور دیکھا مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، جہاں کوئی اندھیرا کوئی تاریکی آئی تو پھر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ تو کوئی بیچ بیچ میں رہنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کو بیچ میں ہی لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی عادت، ایک دم اچانک جبرن نہیں پکڑتے، جبرن یا اچانک یا ظلمن نہیں، اللہ کے یہاں ظلم نہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ بے شک اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے ارادہ اختیاری دیا ہے، اختیاری ارادہ جس کو کہتے ہیں، اپنی من پسند کی چوائس، ہماری من پسند کہ بھائی دو راستے اللہ نے دیے ہیں، ایک حق ہے ایک باطل ہے، اب پسند کس کو کرنا ہے؟ ہمارا ارادہ، اور ارادے کے بعد ہماری سعی، ہماری کوشش۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو اللہ ان کی دیکھنے کی طاقت کو بھی چھین لیتا۔ اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ کے یہاں پر کیا کمی؟ اللہ کی تو قدرت ہی قدرت، طاقت ہی طاقت ہے اللہ کے پاس۔ اگر اللہ چاہتا تو کر سکتا نا۔ یہ منافق کی جو باتیں چل رہی ہیں، یہ کافروں کی جو باتیں چل رہی ہیں، تو ان کی آنکھوں کو نہیں چھین سکتا تھا اللہ، اللہ چھین سکتا تھا، اللہ کر سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی دیکھنے کی طاقت کو سلب کر لیتا، چھین لیتا۔ وَأَبْصَارِهِمْ، سننے کی طاقت کو چھین لیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور دیکھنے کی طاقت کو اللہ پاک چھین لیتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ان کو ڈھیل دی، ان کو ان کے حال پر چھوڑے رکھا۔ اگر اللہ پاک زبردستی کرتے، ظلم کرتے، یہ منافقین کے اوپر، کافروں کے اوپر ظلم کرتے یا زبردستی کرتے، تو پھر آخرت کی کوئی حقیقت ہی باقی نہیں رہتی ہے، جنت کی جہنم کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی۔ ورنہ تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو ایمان میں داخل کرتے ہیں، دعوت حق کے جو ہے جماعت میں شامل کرتے ہیں، اور اللہ پاک کچھ لوگوں کو کافر اور اہل باطل رہنے دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ پاک ایسا کرتے، اور پھر کوئی قیامت بھی نہیں ہوتی، جزا فضا بھی نہیں ہوتی، بدلے کا دن بھی قائم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب کیوں ہے؟ آخرت اللہ نے کیوں قائم کی؟ جنت جہنم کیوں بنائی اللہ نے؟ کیونکہ انسان کو جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تو اس کو اختیاری طور پر کچھ ارادے دیے، اس کے خود کے ذاتی اختیار، ارادہ، کہ وہ اپنی پسند سے، اپنے اختیار سے جو ہے وہ اسلام کو اور سیدھے راستے کو پسند کرے، صحیح راستہ چنے۔ جیسے دو مثال آئی اوپر کافروں کی، نیچے جو ہے منافقوں کی مثال آئی، اس میں یہی بات بتائی کہ سیدھے راستے کو جو ہے وہ تلاش کرے، ایک روشنی کو، ایک نور کو تو ہے تلاش کرے، جب وہ مل جائے تو اسی کو ایکسیپٹ کر لے، اسی کو پسند کر لے۔ جب اس کو پسند کر لیں گے تو پھر ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو پہلے رکوع میں پڑھا، متقین کی صفات پڑھی ہم نے، تو متقین میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ہوں گے
تو پھر یہ جو کافروں کی آیتیں چل رہی ہیں، منافقوں کے بارے میں آیتیں چل رہی ہیں کہ ان کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ دو مثالیں تھیں اخیر میں ہماری جو باقی رہ گئی تھی۔ پہلی مثال میں ہم نے جو ہے کفار کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک آنکھ روشن کی، جب ان کو آنکھ مل گئی تو آنکھ کے ذریعے سے کچھ فائدے کی امید ہوئی تو اچانک سے ان کے اندر کی روشنی ختم ہو گئی، حسد کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے۔ اور دوسری مثال منافقوں کی پڑھی کہ آسمان سے اللہ پاک نے قرآن کی شکل میں ہدایت کو نازل کیا ہمارے نبی پر۔ اب جیسے ہی ہدایت آئی تو اس میں کچھ تاریکیاں بھی تھی، بادل کی گرج بھی تھی، بجلی بھی چمک رہی تھی، یعنی کافروں سے مقابلہ کرنا وغیرہ، کافروں کی طرف سے ایک دھمکی مسلمانوں کو۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر بھائی یہ سب چیزوں میں تو کون پڑے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی ان لوگوں نے۔ یہ دو مثالیں بتائی اللہ پاک نے، اور پھر آخر میں اللہ پاک نے کیا کہا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی جو ہے وہ ان کی بصارت کو جو ہے وہ اچک لے، لیکن جب جو ہے ان کے سامنے کوئی روشن چیز جو ہے ظاہر ہوتی ہے تو مشوفی اسی میں چل دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ، جب ان کے سامنے کوئی تاریکی اور کوئی اندھیرا آتا ہے تو وہیں پر قوم کیا ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ پاک چاہتے تو ان کی دیکھنے کی طاقت کو اور سننے کی طاقت کو چھین لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دو رکوع ہمارے یہاں پر مکمل ہوئے سورہ بقرہ کے۔ یہ دو رکوع میں انسانی اگر عام تعویل کرتے ہیں، تعویل خاص تو اس زمانے میں خاص تعویل یعنی یہ جو دو رکوع ہے یہ فٹ کرنے کے بارے میں کہ یہ دو رکوع کس پر فٹ ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے کے اندر اگر فٹ کرنا چاہیں گے تو یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر انسانی شخصیت کو سمجھنا ہے کہ جب بھی کسی وقت بھی کسی بھی زمانے میں دعوت حق اٹھے گی، اور واقعتاً میں کامل طور پر دعوت اٹھے گی، مکمل طور پر ایک دعوت اٹھے گی جو حق ہوگی، سیدھے راستے کی دعوت ہوگی، اور اس دعوت کی وجہ سے پورے نظام میں انقلاب آئے، پورا نظام بدل جائے۔ وہ دعوت کی جیسے ہمارے نبی نے ایک دعوت اٹھائی تو پورا نظام بدل گیا، جو جہالت تھی وہ اب ختم ہو گئی، ہمارے نبی نے ایک دعوت اٹھائی۔ تو جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی تو یہ جو دو رکوع میں جو باتیں بتائی ہیں، تین قسم کے لوگوں کی، تین قسم کی انسانیت کی جو باتیں پہلے متقین لوگ یعنی ماننے والے، اطاعت کرنے والے، دوسرے کافر لوگ کہ سرے سے انکار کرتے، اور تیسرے بین یعنی بیچ میں لٹکنے والے لوگ یعنی منافق، کہ جب بھی کوئی ایسی حق بات کی دعوت اٹھے گی تو یہ تین قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے کے اندر بھی اور ہمارے نبی کے زمانے میں تو تھا ہی، جس کے بارے میں یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہے، جیسے کافر ابو جہل، ابو لہب، منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار، کہ اس زمانے میں نبی نے دعوت اٹھائی تو یہ تین قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی اگر کوئی دعوت اٹھتی ہے جس میں واقعتاً انقلاب آ جاوے، ماحول میں بدلاؤ آ جاوے، تو پھر یہ تین قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ اور وہ دیکھ لینا ہے کہ بھئی یہ اس قسم کی جو کردار یہ آیت کریمہ میں جو کردار بتائے ہیں یہ کس کے اوپر چسپا، کس کے اوپر فٹ ہوتے ہیں۔ اگر پہلی چیز بتائی پہلے رکوع میں کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر اگر یہ کردار ظاہر ہوں گے ہمارے اندر تو ہم مسلمان ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر وہ کردار پیدا ہوں گے جو دوسرے رکوع میں بتائے تو پھر کافر بن جائیں گے، منافق بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کافر بننے سے، منافق بننے سے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔ تو یہ دو رکوع میں یہ جو ہے وہ تین قسم کے لوگوں کی باتیں ہوئیں۔ اب تیسرا رکوع جو ہے ہمارا شروع ہوگا۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ پاک کی توحید بتا رہے ہیں، اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک کی جو ہے وہ توحید بتا رہے ہیں کہ وہ کیسی ذات ہے، اور قرآن کریم ہم کو کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ وہ تیسرے رکوع سے انشاءاللہ ہمارا شروع ہوگا، جس کو ہم جو ہے وہ آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار اور منافقین کی جماعت میں شامل ہونے سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے، اور ہم کو اللہ پاک متقین بنائے، ایمان والے بنائے، صحیح معنی میں نماز ادا کرنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔